نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. صدق الله العلی العظیم. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج ایک اہم عنوان کے تحت جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے. یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہم کس طرح سے زندگی گزاریں اور کس طرح سے رہیں، کس طرح سے ہم دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے اپنے پروردگار کو ہم خوش کریں، یہ عنوان ہے. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس زمین کے اوپر شرک نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس زمین کے اوپر شرک نہیں تھا. تقریباً 1000 سال تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر ہوئی، لیکن اس درمیان میں اس زمین کے اوپر کہیں سے یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہاں شرک ہوا ہو. شرک کی جو ابتدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. پھر اس کے اندر زیادتی ہوتی رہی اور اس کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے بتاؤ کہ تمہارا مالک اور خالق ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے. یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. اور اس دنیا کے اندر وہ شیطانی جو مایا جال ہے، وہ شیطانی جو لوگ، شیطان کی جو جماعت ہے، شیطان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، ان کی شروع سے کوشش یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی اطاعت سے اور اس کی عبادت سے کس طرح کاٹا جائے. پھر یہ دنیا جس کی حیثیت اور حقیقت یہ ہے کہ خود خالق کائنات اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کی اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو ہم کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی ہم نہ دیتے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جو لوگ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، یعنی ہمارے مسلمان اہل ایمان، وہ جب دنیا کے اندر دوڑ لگاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کا مشن اس دنیا میں دوڑ لگانے کی وجہ سے پیچھے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے افسوس صد افسوس ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، میں نے ایک آیت جو قرآن کریم کی پڑھی ہے، وہ آیت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے کافروں، اے مشرکوں، اگر تم ہماری بات مان لو گے، ہمارے حساب سے رہو گے، اللہ کی اطاعت اور اس کی پیروی کرو گے، اللہ کے حکموں کے اوپر چلو گے، تو تم دنیا کے اندر بھی ترقی کرو گے اور آخرت میں بھی تمہاری لامحدود ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہوگی. لیکن اس کے جواب میں وہ کافر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. تم جس خدا کی عبادت کا ہمیں حکم دیتے ہو، اس خدا نے ہمیں کیا تم سے زیادہ مال دیا ہے، تم سے زیادہ اولاد ہمیں دی ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اور ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو جس خدا کی عبادت کی تم ہمیں کیا کرتے ہو، بات کرتے ہو،
اس کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں جو ہے ہم کو کہتے ہو کہ تم ادھر رجوع کرو، اس کی طرف دوڑو، کہیں دشمن کو نوازتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، اس نے تو ہمیں تم سے زیادہ مال دیا ہے، تم سے زیادہ دولت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ان سے صاف صاف کہہ دیجئے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا پروردگار رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک الگ نظام ہے، یہ ایک الگ سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی کا معیار یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے تو اللہ اس سے خوش، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ اس سے ناراض۔ یہ ذہن، یہ مزاج، یہ فکر اور یہ قیاس یہ کافروں والا ہے۔ جو آج ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ بے بس ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے عذاب کا شکار ہے، اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہے اور کسی کے پاس دولت ہے تو یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری جو حالت ہے یہی ہے کہ کافروں کی سوچ اور اس کی فکر ہمارے اندر آ گئی ہے۔ جو پیغمبر جو ہمیں فکر دینا چاہتے تھے، جو مزاج دینا چاہتے تھے، وہ ہم لوگ لینا نہیں چاہتے، اس کے اوپر ہم چلنا نہیں چاہتے، اور اس کو ہم جو ہے فالو نہیں کرنا چاہتے۔ عزیزان گرامی، اگر واقعی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قدر ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی دنیا پیغمبروں کو عطا کرتے۔ حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام سے لے کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، سب کے پاس مال اور دولت کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر تمام پیغمبروں میں تیسرا نمبر ہے مقام کے اعتبار سے۔ پہلا نمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہتے ہیں آقا، کنت ارعی لأہل مکہ علی قراریط، میں ٹکے ٹکے کے اوپر اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ مولائے کریم نے، رب کائنات نے، جن کے طفیل میں پوری کائنات بنائی، یہ ساری چیز سجائی اور بنائی اور سب کو پیدا کیا، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ حال تھا، میں چند ٹکوں پر اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تیشہ آری سے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بنا کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ انبیاء کا یہ حال، انبیاء نے اس طرح سے زندگی گزاری، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی کا معیار دولت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت انبیاء کو دیتی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ نظام بالکل الگ ہے۔ آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، دانشور لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہماری عزت ہوگی، اگر دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہماری شان ہوگی۔ اسلام ان کے پاس رہے چاہے نہ رہے، وہ ظاہری طور پر چاہے جتنا اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا علم بردار ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر سے اسلام نکل چکا ہے، دل کے اندر دنیا گھس چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے
تو آپ اس بات کا ضرور فیصلہ کریں گے آخر میں کہ کن لوگوں نے دنیا کے اندر دین کی ترقی کی ہے، دنیا میں رہ کر کے دین کو پھیلایا ہے، کن کی وجہ سے دین کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اہل دولت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جو غربا تھے، مساکین تھے اور کمزور تھے، لیکن ان کے دلوں میں انتہائی اسلام کی اور دین کی عظمت تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو خیر بات کہہ دیں، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ دنیا میں بھلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو ہمیں دنیا میں اس طرح سے رکھ کہ صرف اپنا محتاج رکھ، غیروں کا محتاج نہ رکھ۔ ہمیں اتنی روزی عطا فرما کہ ہم غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ سکون سے، اطمینان سے ہماری زندگی گزرے، نہ کہ ہم دولت کو سمیٹنے کے اوپر لگ جائیں۔ یہ دولت کا سمیٹنا، یہ دنیا کو جنت سمجھنا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آج یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی دوڑ میں آگے رہیں گے وہی ترقی کرنے والے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بات یاد آئی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جس طرح سے کشتی گہرے پانی میں چلتی ہے تو وہ گہرے پانی میں چلنے کی وجہ سے وہ پانی کشتی کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے۔ جتنے گہرے پانی میں کشتی ہوگی اتنی ہی کشتی تیز بھاگے گی اور وہ پانی اس کے لیے معین و مددگار ہوگا۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو جو پانی معین و مددگار تھا وہی پانی اس کشتی کو ڈبو دے گا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا جب دل کے قریب ہوتی ہے تو انسان ترقی کرتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن جب یہی دنیا دل کے اندر گھس جاتی ہے تو انسان کو بالکل اسی کشتی کی طرح سے ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اس واقعے سے یہ ہے، اس بات سے کہ دنیا سے آپ بالکل الگ تھلگ نہ ہوں، دنیا کو خیر بات نہ کہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں رہنے کے لیے جو طریقے آقا علیہ السلام نے بتائے ہیں اور جو ہمارے اکابرین خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، ہمیں اس طرز کے اوپر زندگی گزارنا پڑے گا، تبھی ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبروں کے بعد اس مخلوق میں سب سے پہلا نمبر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مقام ان کا ہے پیغمبروں کے بعد۔ لیکن جانتے ہو ان کا عالم کیا تھا، ان کو پریشانی کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ جب میں دنیا سے کوچ کروں، جب میں پردہ فرماؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا کفن کیا ہو۔ لہذا اس وقت چونکہ رواج کیا تھا، زیادہ تر عام طور سے لوگ دو چادریں رکھتے تھے، کرتا پہننے کا بہت کم رواج تھا، ایک چادر اوپر ڈال لیتے تھے اور ایک چادر نیچے ڈال لیتے تھے، نیچے پہن لیتے تھے، بس اس طرح سے یہی رواج تھا۔ یہی دو چادریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ آپ نے کہا بیٹی عائشہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے انہی دونوں چادروں میں دھل کر کے اسی میں کفنا کر کے دفنوا دینا۔ جب یہ بات صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو کہا کہ اے ابا جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو تندرست رکھے، آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم رکھے۔ ایسا کہاں، نئی چادریں، نیا لباس لا کر کے، نیا کپڑا لا کر کے اس میں آپ کو دفنایا جائے گا؟ کہا نہیں اے عائشہ، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسا کروں۔ تو کہا بیت المال سے لے لیں گے؟ کہا عائشہ بیت المال کے اوپر میں بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا ہوں،
بالآخر یہی ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کو انہی 2 چادروں کے ساتھ مزید اور بھی چادر لے کر کے دفنایا گیا۔ یہ حال تھا۔ کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ کون ہیں؟ جو یار غار ہیں۔ کون ہیں؟ جو سب سے پہلے اسلام پر لبیک کہنے والے ہیں۔ ان کی زندگی کا یہ حال تھا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کی روش کے اوپر چلنا پڑے گا۔ تو پھر بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں کے اوپر گری، پوری دنیا کے یہ امام بنے، پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہوا، دنیا بھی بنی اور آخرت بھی ان کی ہمیشہ ہمیش کے لیے بن گئی، اور قیامت تک کے لیے تمام عالم انسانیت کے لیے یہ آئیڈیل بنا دیے گئے۔ تو آج میں نے جو پیغام دیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دولت، یہ مال، اس کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ ہمارے پاس بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ مال اور اولاد یہ ہمارے پاس مقام و مرتبہ تمہارا نہیں بڑھائیں گے، زلفا الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک فی الغرفات، پس یہی لوگ آمنون، بالا خانوں میں اطمینان سے ہوں گے۔ یہ جنت کے مزے لینے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس لیے آپ یہ دماغ سے بات نکال دیں کہ جس کے پاس مال زیادہ اللہ اس سے خوش، جس کے پاس دولت زیادہ اللہ اس سے خوش، ایسا نہیں ہے۔ یہ قیاس، یہ سوچ، یہ مزاج، یہ باغیان خدا کا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں زندگی کس ٹریک سے گزارنی چاہیے۔ بالکل دماغ معاف ہو چکا ہے، دل کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے ویسٹرن کلچر، یہ مغربی تہذیب، اس کی دوڑ میں ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جو مشن زندگی تھا وہ بالکل پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آقا نے زندگی گزار کر کے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ بالکل ہم نے بالکل چادر میں لپیٹ کر کے کنارے کر دیا ہے، اور آزادانہ شیطان کی روش پر چل کر کے ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے کے قریب لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کس طرح سے دنیا میں آپ رہیں، زندگی گزاریں، یہ طریقہ جب آپ اختیار کر لیں گے تو پھر مذموم نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کے آپ کریں گے تو مذموم ہے۔ انہی آیتوں کے حوالے سے میں نے یہ گفتگو آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔